الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے وضو کے مستحبات سیکھے۔ آج ہم نماز کے اندر قرات کرنے کے حوالے سے مسائل سنتے ہیں کہ نماز میں کیسے پڑھنا چاہیے، کتنی آواز سے پڑھنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے۔ یہ آج کی ویڈیو میں ہم سنتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، فجر اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 اور جمعہ اور عیدین اور تراویح اور وتر رمضان کی سب رکعتوں میں امام پر جہر یعنی بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری چوتھی یا ظہر اور عصر کی تمام رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ فجر کی پہلی دو ہی ہیں رکھتے ہیں، ان کی 2 رکعتوں میں، اور مغرب کی پہلی 2 اور عشاء کی پہلی 2 میں۔ اسی طرح جو ہم تراویح پڑھتے ہیں اس کی ہر رکعت میں، اور رمضان میں اگر ہم وتر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اس میں ساری رکعتوں میں، اور تراویح پڑھیں گے تو اس میں بلند آواز سے امام کو قرات کرنا واجب ہے، مقتدی کو نہیں، امام کو۔ یہ مسئلہ امام صاحب کے لیے ہے، اور بقیہ جو رکعتیں ہیں ان میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے یہاں پر بلند نہیں پڑھا اور وہاں جا کر بلند پڑھ رہا ہے تو دونوں ہی واجب چھوڑ دیے، ایسا نہیں کریں گے۔ مسئلہ نمبر 2، جہر کے یہ معنی ہے کہ دوسرے لوگ یعنی وہ کہ صف اول میں ہیں وہ سن سکیں، جو پہلی صف میں ہیں وہ سن سکیں۔ یہ بلند آواز سے پڑھنا ہے، جہر سے پڑھنا ہے، اور یہ اس کا ادنا درجہ ہے، اور پورا درجہ، اعلیٰ درجہ اس کی کوئی حد نہیں، جتنی آواز ہے ساری نکال سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اس طرح پڑھنا کہ فقط 1 آدمی جو اس کے قریب ہیں سن سکیں، جہر نہیں بلکہ آہستہ ہے، صرف آس پاس والے صرف 2 بندے سن سکتے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا چوتھا بندہ نہیں سن سکتا، اتنی آواز سے پڑھ رہا ہے تو یہ اونچی آواز سے پڑھنا نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ آہستہ آواز سے پڑھنا کہلائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، حاجت سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو، یہ مکروہ ہے۔ اتنی زیادہ بلند آواز ہے کہ اپنا ہی گلا پھٹ رہا ہے، یا پیچھے جو کھڑا ہے وہ تکلیف میں ہے کہ اتنی اونچی اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس طرح پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ درمیانی حد رکھے تاکہ نہ خود پریشان ہو نہ کوئی دوسرا پریشان ہو۔ مسئلہ نمبر 5، آہستہ پڑھ رہا تھا کہ دوسرا شخص شامل ہو گیا تو جو باقی ہے اسے جہر سے پڑھے، اور جو پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ نہیں۔ آہستہ پڑھ رہا تھا یا اپنی نماز، دوسرا شخص شامل ہو گیا، دوسرے نے کہا چلو میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، جماعت ہو جائے گی، تو اب جو باقی ہے اسے بلند آواز سے پڑھ لے، اور جو پہلے گزر چکی اس میں اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں، یا جتنا پڑھ چکا تھا جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اب اس کے بعد کوئی دوسرا بندہ بھی آ کر شامل ہو گیا تو اب اس نے بلند آواز سے پڑھنا تھا، تو اب یہاں سے ہی بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دے، پیچھے سے دوبارہ الحمدللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، ایک بڑی آیت جیسے آیت الکرسی یا آیت مدائنہ اگر ایک رکعت میں اس کا بعد حصہ پڑھا اور دوسری رکعت میں دوسرا بعد حصہ پڑھا تو یہ جائز ہے، جبکہ ہر رکعت میں جتنا پڑھا بقدر 3 آیات کے ہو جائے تو یہ جائز ہے۔ مسئلہ، دن کے نوافل میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اور رات کے نوافل میں اختیار ہے، اگر تنہا پڑھے اور جماعت سے رات کے نفل پڑھے تو جہر واجب ہے۔ جب بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو رات کی نفل
تو اس کو اختیار ہے چاہے اونچا پڑھے چاہے آہستہ پڑھے، لیکن جو دن کے ہیں وہ آہستہ پڑھیں گے، آہستہ آواز میں۔ اور اگر جماعت کے ساتھ ہے تو رات والی اس میں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور دن والے ہیں نوافل جیسے اشراق چاشت ہے یا اور کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں آہستہ آواز سے پڑھیں گے، بلند آواز نہیں کریں گے۔ لیکن اگر بندہ اکیلا ہی پڑھ رہا ہے تو دن میں وہ آہستہ پڑھے گا، اور رات میں اس کو اختیار ہے چاہے تو بلند آواز سے پڑھے چاہے تو آہستہ پڑھ لے۔ مسئلہ، جہری نمازوں میں منفرد کو اختیار ہے اور افضل جہر ہے جبکہ ادا پڑھے، اور جب قضا ہے تو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ جو بندہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی جماعت اس کو نہیں ملی، اب وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ نمازیں جن میں امام کے پیچھے اگر پڑھتا تو امام صاحب بلند آواز سے پڑھتے، تو اب اس کو اختیار ہے چاہے تو بلند پڑھ لے چاہے تو آہستہ۔ اور جو دن والی نمازیں ہیں یا جو بقیہ رکعتوں رکھتے ہیں اس میں اس کو آہستہ ہی پڑھنی ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو بھلے اکیلا پڑھے یا امام صاحب کے پیچھے، تو یہ آہستہ ہی قرات کی جائے گی، بلند آواز سے قرات نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر رات کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، تو اب اس کو اختیار ہے چاہے تو بلند آواز سے پڑھے چاہے تو آہستہ پڑھ لے۔ لیکن اگر قضا نماز ہو گئی، اب اس کو پڑھ رہا ہے تو اب آہستہ پڑھنا یہ واجب ہے، اب اونچی نہیں پڑھے گا۔ مسئلہ، 4 رکعتیں فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورت بھول گیا تو پچھلی رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، اور ایک میں بھول گیا تو تیسری یا چوتھی میں پڑھے، اور مغرب کی پہلی دونوں میں بھول گیا تو تیسری میں پڑھے، اور ایک رکعت کی قرات سورت جاتی رہی، اور ان سب صورتوں میں فاتحہ کے ساتھ پڑھے۔ جہری نماز ہو تو فاتحہ اور سورت جہرن پڑھے، ورنہ آہستہ، اور سب صورتوں میں سجدہ سہو کریں، اور قصدن چھوڑی تو اعادہ کرے۔ نماز پڑھ رہا تھا بندہ بھلے جماعت کے ساتھ یا اپنی اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے الحمد شریف پڑھ لی لیکن سورت پڑھنا بھول گیا، 4 رکعتوں والی نماز تھی، پہلی دونوں میں بھول گیا، تو اب کیا کرے؟ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اور اگر پہلی میں بھول گیا دوسری میں اس کو یاد آ گئی تو اب تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اور مغرب کی نماز میں اگر ایسا ہوا کہ پہلے دونوں رکعتوں میں بھول گیا، اب ایک رکعت رہتی ہے تیسری، اس میں سورت ملا لے، اور ایک تو جو چھوٹنی تھی وہ ہو گئی، اب کیا کرے؟ اب سجدہ سہو کر لے، پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ 3 صورتیں مختلف ہیں۔ 4 رکعتوں والی نماز تھی، پہلی دونوں میں بھول گیا تو آخری دونوں میں پڑھے گا۔ اگر مغرب کی 3 رکعتوں والی نماز ہے تو دونوں میں بھول گیا، اب آخری ایک میں پڑھے اور سجدہ سہو کرے۔ ہر صورت میں سجدہ سہو کرنا یہ ضروری ہے، اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر یہ جان بوجھ کر ایسا کیا تو اب نماز دوبارہ بہرحال پڑھنی پڑے گی، اس کی نماز نہیں ہوگی ایسے۔ مسئلہ، سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں یاد آیا تو کھڑا ہو جائے اور سورت ملائے، پھر رکوع کرے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر دوبارہ رکوع نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ نماز پڑھ رہا تھا، سورت پڑھنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جا کر یاد آیا سورت تو بھول گیا ہوں، اب اٹھے اور دوبارہ سورت پڑھے، اس کے بعد پھر رکوع کرے اور پھر سجدہ کرے۔ اگر ایسا نہیں کیا، یعنی وہ سورت جو یاد آ گئی تھی وہ نہیں پڑھی بلکہ آگے نماز پڑھتا گیا، تو ایسی صورت میں اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ یا سورت تو پڑھ لی لیکن دوبارہ سجدہ نہیں کیا تو پھر اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ اس نے فرض ہی چھوڑ دیا ہے، اب تو نماز بہرحال اس کو دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ، فرض کی پہلی رکعتوں میں فاتحہ بھول گیا تو پچھلی رکعتوں میں اس کی قضا نہیں، رکوع سے پہلے یاد آیا تو فاتحہ پڑھ کر پھر سورت پڑھے،
یوں ہی اگر رکوع میں یاد آیا تو قیام کی طرف عود کرے اور فاتحہ اور سورت پڑھے، پھر رکوع کرے۔ اگر دوبارہ رکوع نہ کرے گا نماز نہ ہوگی۔ بھول گیا تھا فاتحہ پڑھنا، سورت پڑھ لی لیکن فاتحہ نہیں پڑھی، الحمدللہ رب العالمین یہ نہیں پڑھی، لیکن اگلی سورت پڑھ لی۔ اب اگر رکوع میں یاد آیا تو واپس آئے اور سورت پڑھے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر ساتھ سورت ملائے۔ اگر ایسا نہ کیا، بھول گیا تھا اور پوری نماز پڑھ لی پھر یاد آیا تو اب سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر رکوع میں یاد آیا تو رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہو کر پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد رکوع دوبارہ کرے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ سورت بھی ملائے گا اور رکوع دوبارہ کرے گا۔ اگر دوبارہ رکوع نہیں کیا پھر وہی مسئلہ کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ مسائل آج ہم نے قرات کے حوالے سے سیکھے۔ اللہ کرے کہ ہم ان کو یاد رکھنے والے بنیں اور ان پر عمل کرنے والے بنیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔